ہم میں سے ہر انسان لا حاصل کی تلاش میں ہے، اور اس لا حاصل کو حاصل بنانے کے سفر نے ہمیں جینا بھلا دیا ہے۔ کسی کو پیسے چاہیے تو کسی کو شہرت، کسی کو عزت چاہیے تو کسی کو مکان، کسی کو شادی کرنی ہے تو کوئی اولاد کے لیے ترس رہا ہے، کسی کو عہدہ چاہیے تو کسی کو طاقت، کسی کو حکومت چاہیے تو کسی کو شہرت۔ اور اس لا حاصل کے سفر نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس گئے اپنی صحت لینے کے لیے، ہم علماء کے پاس گئے، ہم سائیکالوجسٹ کے پاس گئے، ہم بڑوں کے پاس گئے کہ کسی طرح یہ پریشانی ختم ہو جائے، کسی طرح یہ خوف ختم ہو جائے، کسی طرح ہم اس بے سکونی سے نکل آئیں، لیکن ہم نہیں نکل پا رہے۔ اور جب ہم نے اتنے دروازے کھٹکھٹائے، اتنے دروازوں پہ دستک دی اور پھر بھی کوئی سولوشن نہیں ملا، تو ہم تھک ہار کے بیٹھ گئے، without even realizing that sometimes the solution is very simple, and that is to remove the burden of sins. گناہوں کا برڈن اپنے کندھوں سے ہٹا دے، and that is very easy. That requires simple repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. By understanding His majestic name, Al-Ghafoor. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام ہے الغفور، which comes from the root word غفر، غین فرا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کسی چیز کو کور کر دینا، کسی چیز کے ذریعے سے کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنا۔ عرب جب لڑائی کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنا ایک پروٹیکشن کے لیے ہیلمٹ اور شیلڈ پہنا کرتے تھے، جسے کہا جاتا تھا مغفر، that comes from the same root غفرہ۔ اور اس مغفر کا سوچی کیا کام ہوتا تھا؟ اس کے صرف دو کام ہوتے تھے، ایک تو وہ آپ کے سر کو کور کر رہی ہے، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 وہ آپ کو دشمن کے وار سے بچا رہی ہے۔ So when we say that Allah subhanahu wa ta'ala is al-Ghafoor, which is the صیغۃ المبالغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گناہوں کو چھپانے والا، اور نہ صرف گناہوں کو چھپانے والا بلکہ ان گناہوں کی کانسیکوینسز سے آپ کو بچانے والا۔ وہ جو گناہ جس کی آپ کو لذت ملتی ہے، اس کے کانسیکوینسز سے بچانا۔ وہ گناہ جو آپ کی عزت آپ سے دور کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عزت دور نہیں ہونے دیتے۔ وہ گناہ جو آپ سے آپ کی کامیابی چھین سکتے ہیں، اللہ وہ کامیابی نہیں چھیننے دیتے۔ وہ گناہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اللہ وہ نقصان نہیں ہونے دیتے۔ کیسے؟ صرف تب جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ غفور سے معافی مانگتے ہیں۔ And the word مغفرت comes from the same root غین فارا۔ اور کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں کتنا پیار آتا ہے اس انسان پہ جو اوروں کو معاف کرتا ہے، ہمیں کتنا پیار آتا ہے اس انسان پہ جس کو کوئی پیچھے سے مارتا ہے، اس کی گاڑی کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، لیکن وہ باہر نکل کے کہتا ہے بھائی جان کوئی بات نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ جائیں۔ ہمیں کتنا پیار آتا ہے اس انسان پہ جس کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف۔ ہمیں کتنا پیار آتا ہے اور کتنی ہمیں محبت آتی ہے ایسے انسان پہ جس کے ساتھ شوہر اچھا نہیں ہے، جس کے ساتھ بیوی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ ان کو معاف کر۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہمیں معاف کرنے والے پسند آتے ہیں۔ سو کیا کہنا ہے آپ کا اس ذات کے بارے میں جس نے پوری کائنات کے ہمیشہ گناہ دیکھے، اندھیروں میں، تنہائی میں، ہر لمحے ان کے گناہ دیکھے، ان کی خطاؤں کو دیکھا، ان جان بوجھ کے جو ہم نے خطائیں کی اور جو ویسے ہی ہو گئی ہم سے، ان کو دیکھتا رہا، اور پھر بھی اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے بندو، میں نے تمہیں معاف۔ تو ایسے معاف کرنے والے پہ کیا پیار نہیں آنا چاہیے ہمیں؟ ایسے التواب پر، ایسے الغفور پر جو کہتا ہے میرے بندے میں تو انتظار کرتا ہوں کہ کب آئے گا تو میرے پاس واپس، کب تو لوٹے گا میرے پاس واپس۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو ہم ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک گندا قطرہ تھا، ہم نے اس سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے گوشت بنایا، پھر تیرے اندر ہم نے ہڈیاں ڈالی، پھر اس پہ گوشت ڈالا،
پھر ہم نے تیری پیاری آنکھیں بنائی، تیرا منہ بنایا، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پاؤں بنائے، اور پھر جب تیرے پیدا ہونے کا وقت آیا تو ہم نے فرشتے سے کہا میرے اے فرشتے اس کو بڑی رحمت سے باہر لے کر آنا، باہر کی دنیا میں لے کے آنا۔ اور پھر جب تو باہر آ گیا، اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے تمہیں دیکھا، تم تو نہ بول سکتے تھے، نہ صحیح سے دیکھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ دوڑ سکتے تھے۔ ہم نے تمہاری ماں کے دل میں تمہاری محبت ڈالی کہ جب تک تم سو نہ جاتے تمہاری ماں سوتی نہیں تھی۔ ہم نے تمہارے باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈالی کہ جب تک وہ تیرے لیے کما نہ دیتا وہ گھر نہیں آتا تھا۔ پھر میرے بندے تو بڑا ہوتا گیا، تو نے چلنا سیکھا، تو نے دوڑنا سیکھا، تیری آواز بلند ہونے لگی، تو چہکنے لگا، تو ہنسنے لگا، تو کہہ کے لگانے لگا، اور جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی ہے میرے بندے تم نے وہ تمام استعمال کی ہماری نافرمانی میں۔ پھر اللہ کیا کرتے ہیں، یا ابن آدم ما انصفتنی، اے میرے بندے تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تو تمہارا رب تھا، میں نے تو تمہیں زندگی دی، میں نے تو تمہیں حیات دی، میں نے تو تمہیں خوشیاں دی، میں نے تو تمہیں مسکرانے کی وجہ دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا بہانہ ڈھونڈتے ہیں آپ کو مجھے معاف کرنے کے لیے۔ 10 طریقوں سے اللہ انسان کو معاف کرتے ہیں، 3 اس دنیا کے اندر ہے، اس کے اندر توبہ ہے، آپ توبہ کریں تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ جب آپ کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے نا تو وہ اس لیے نہیں چبھتا کہ وہ ویسے ہی چبھ گیا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، جب آپ اچھے اعمال کرتے ہیں اس دنیا میں تو اس سے بھی آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 3 طریقوں سے اللہ قبر میں بھی آپ کے گناہ معاف کرتے ہیں، جب آپ کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اس وقت بھی آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو اچھے اعمال آپ چھوڑ کے گئے ہیں، جو صدقہ جاریہ آپ نے کیا ہے، جو اچھی اولاد چھوڑ کے گئے اس کی وجہ سے بھی آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی گناہ کچھ بچ گئے تو قبر میں جو تھوڑی تنگی ہوگی اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں، 3 طریقے سے اللہ قیامت کے دن بھی آپ کے گناہ معاف کریں گے۔ جب قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا اللہ اس دن بھی آپ کے گناہ معاف کریں گے، اور سب جو محشر کے میدان میں انتظار کر رہے ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، اللہ وہاں بھی گناہ معاف کریں گے۔ اور پھر اللہ سفارش والوں کی جو سفارش قبول کریں گے وہاں بھی آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور آخری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس دن آپ کو معاف کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس کا ایک حصہ جو ہے نا، ایک حصہ وہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، جس سے ماں اپنے بچے سے، بچہ اپنی ماں سے، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی، اور 99 حصے اللہ قیامت کے دن اتاریں گے۔ یہاں تک آتا ہے کہ شیطان کو امید ہو جائے گی کہ آج تو اللہ مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو معاف کر رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کو معاف کر رہے ہوں گے کہ ہر انسان کو امید لگ جائے گی کہ اللہ مجھے بھی آج معاف کر دیں گے۔ تو ایسے معاف کرنے والے آپ کے اور میرے اللہ۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد۔ یہ مطلب کیا محبت ہے اس فکر میں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تم مجھے پکارتا رہے، میری طرف آتا رہے، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ولا ابالی، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اگر تو پھر مجھ سے معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک لو اتیتنی بقراب الارض، اگر تو لے آئے میرے پاس اتنے گناہ کہ پوری زمین جتنے گناہ ہوں گے نا، ثم لقیتنی لا تشرک بشیئا، پھر اگر تو میرے پاس آئے مجھ سے معافی مانگے اس حال میں کہ تو شرک نہیں کرتا، اللہ کیا کہتے ہیں لاتیتک بقرابها مغفرۃ، کہ میں بھی پھر اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا جتنے تو گناہ دے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صرف اس بات کو سوچیں نا، کس کو کس کی ضرورت،
رب کون ہے اور عبد کون ہے، رب کون ہے اور عبد کون ہے، کس کو کس کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو میری ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو میرے مال کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو میری شہرت کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو میری عزت کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ معاذ اللہ میرے محتاج ہیں؟ نہیں، ہمیں ہر پل ہر سانس کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں مسکرانے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں ہنسنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں کمانے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اصل میں محتاج ہیں اللہ کے، اور پھر بھی دیکھیں کیسے برلا رہے ہیں آپ کو اللہ، کیسے پکار رہے ہیں آپ کو اللہ، یا ابن آدم ما انصفتنی، میرے بندے تم نے انصاف نہیں کیا مجھ سے۔ تو سب سے زیادہ جو بوجھ ہوتا ہے نا، وہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے فرعون کو یہ کہنے پہ آمادہ کر دیا، کیا ہے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب۔ یہ وہ گناہوں کے بوجھ ہیں جس نے قوم عاد، قوم سمود کو تباہ کر دیا۔ یہ وہ گناہوں کے بوجھ ہیں جس نے قارون کو اور نمرود کو تباہ کر دیا۔ یہ وہ گناہوں کا بوجھ ہے جس نے ابو جہل کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہ بوجھ ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے یہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں معاف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نا تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک بندے کی مثال اللہ کے نبی نے دی کہ اللہ کی مغفرت تو ایسی ہے جیسے ایک بندہ صحرا میں جائے، وہ تھک گیا، درخت کے نیچے سو جائے، اس کے پاس اونٹ ہے، اسی پہ پانی اور سامان ہے، وہ اٹھا تو دیکھتا ہے اونٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس کی شدت سے موت آ سکتی ہے، وہ ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ادھر اونٹ نہیں ملا، اور اب وہ آخری سانسیں دے رہا ہے، لیکن اس دوران پھر اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ جیسے ہی اٹھا تو پورا اونٹ سامان کے ساتھ واپس آ چکا ہے۔ تو وہ کیسے خوش ہوگا، وہ اتنا خوش ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ وہی حدیث کے الفاظ ہیں، وہی کہے گا خوشی کے مارے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ جتنا خوش ہوا ہے نا، اس سے کئی زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب معافی کا ارادہ کرتے ہیں نا اور آپ کو معاف کرتے ہیں، صرف معاف نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایک انسان معافی مانگتا ہے اور پھر اس کے بعد اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے۔ Can you imagine this? A man who was called Abu Tawil، وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے ہر گناہ کیا ہے، ہر گناہ، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ انسان اسلام قبول کر لے اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگ لے اور پھر اچھے اعمال کرنے کا ارادہ کرے کہ پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف کریں گے بلکہ ان کو اچھائی میں اور نیکی میں تبدیل کریں گے۔ تو بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی، ایک انسان کے چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اس کے چھوٹے گناہ بھی اور اس کے بڑے گناہ بھی۔ تو کہتا ہے وہ بندہ مڑا، وہ اتنا حیران تھا کہ وہ جا رہا تھا، وہ کہتا جا رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہیں آپ کے اور میرے اللہ۔ تو آئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں اللہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے اپنے نفس کو پوجا، ہم نے اپنے نفس کی مانی، نفس نے کہا گناہ کرو تو ہم نے گناہ کیے، نفس نے کہا کہ یہ کرو تو ہم نے یہ کیا، نفس نے کہا وہ کرو تو ہم نے وہ کیا، لیکن اے اللہ آپ غفور ہیں اور آپ کو غفور ہونے کا واسطہ۔ سو اپنے سارے گناہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیں، چھوٹے بڑے، تنہائی والے، جو ویسے ہو گئے، جو دوستوں کے ساتھ ہوئے، جو سب کے سامنے ہوئے، جو سب سے چھپ کے ہوئے، سارے جب آنکھوں کے سامنے آ جائے، اب اللہ سے کہیں اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف۔ اور اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو آپ نے الغفور کو جانا نہیں ہے، اس حدیث کو ایک بار پھر سن لیں کہ الغفور کون ہے۔